کنول صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہر سال ہمارے 30-35 لاکھ نوجوان جو ہے وہ یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں اور بے روزگار جو ہوتے ہیں روزگار کی تلاش میں نکلتے ہیں. آپ ذرا انہیں گائیڈ کریں کہ وہ کس طرح سے آن لائن کام کر کے ڈالر کما سکتے ہیں, اپنے لیے اچھا روزگار کما سکتے ہیں. دیکھیں یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایک ایسا فینومینا ہوا ہے اور کووڈ کے بعد ایکسلریٹ ہو گیا ہے کہ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی پیسے کما سکتے ہیں, کہیں پہ بھی پاکستان میں بیٹھے یا کہیں پہ بھی بیٹھے کہیں اور پیسے کما سکتے ہیں ریموٹ کام کے تھرو. یہ جو ہم جسے فری لانسنگ کہتے ہیں, فری لانسنگ کا کام یا آن لائن ریموٹ ورکرز جن کو ہم کہتے ہیں, یہ پہلے کبھی بھی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے, اور پاکستان کے لیے اس لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کیونکہ پاکستان کے پاس بہت بڑا ڈیموگرافک ایڈوانٹیج ہے. پاکستان کے پاس بہت بڑی ایک پاپولیشن, یوتھ بلج ہے کہہ لیں, بہت بڑی ایک پاپولیشن ہے جو کہ 30 سال سے کم عمر رکھتی ہے, مطلب 30 سال تک کی عمر ہے, جس کی 69% ہماری جو آبادی ہے اس کی 30 سال سے کم عمر ہے. تو یہ پاکستان کے پاس بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اگر وہ اپنی یوتھ کو اسکل کر دے بیسک ٹیکنالوجیز میں. دیکھیں جو لوگ جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے, ایف اے کیا ہوا ہے اور یونیورسٹی نہیں جا سکتے, ہمیں پتہ ہے ایک اسٹیٹ کے مطابق کہ صرف 12% یوتھ جو ہے جو کہ ایف اے گریجویٹ کرتی ہے وہ یونیورسٹی کو افورڈ کرتی ہے, صرف 12% یونیورسٹیز میں جاتی ہے. تو باقی جتنے بھی ہیں وہ اگر شارٹ کورسز بھی کر لیں جس میں آپ کے گرافک ڈیزائننگ ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, ویب ڈیولپمنٹ ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, ورچوئل اسسٹنس ہے, ای کامرس, شاپیفائی, امیزون, یہ والے کورسز ہیں. تو اگر آپ یہ والے کورسز بھی کر لیں, کانٹینٹ کریشن کے کورسز اگر آپ کر لیں تو آپ جو ہے وہ کچھ $100 فری لانسنگ کے تھرو ہر مہینے کما سکتے ہیں, جو کہ پاکستان میں روپیز میں کافی ڈیسنٹ بن جاتے ہیں, اور پاکستان کے لیے فورن ریمیٹنس بھی بنتے ہیں. پاکستان کی حکومت پہ یہ جو برڈن ہوتا ہے کہ ہر ایک کو امپلائمنٹ ملے, وہ بھی پاکستان کی حکومت پہ کافی کم ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ ان کی امپلائمنٹ جو ہے یہ باہر سے ہو رہی ہوتی ہے, مطلب باہر ڈفرینٹ جو پوری دنیا میں ان کو امپلائمنٹ مل رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. اور پچھلے سال کے شروع میں ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ کیونکہ پاکستان میں یوتھ بہت زیادہ ہے نمبر 1, اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں یوتھ جو ہے وہ انگریزی بھی بول سکتی ہے, قدرے باقی ملکوں سے تھوڑی بہتر انگریزی بول سکتی ہے اور انگریزی میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے. تیسرا یہ کہ پاکستان ابھی تک لو کاسٹ ہے, مطلب انڈیا میں کاسٹ بہت بڑھ گئی اور کچھ ملکوں میں کاسٹ بہت بڑھ گئی. تو ان وجوہات کی وجہ سے پاکستان واز لیبلڈ ایز ون آف دا موسٹ اٹریکٹیو کنٹریز ان دا ورلڈ, کہ دنیا میں سب سے جو ایک اٹریکٹیو کنٹری ہے, دنیا کے 2-3 جو سب سے اٹریکٹیو کنٹریز, اس میں پاکستان کا بھی نام تھا فار آئی ٹی آؤٹ سورسنگ ورک, مطلب کہ یہ جو فری لانسنگ کا جو کام ہوتا ہے یہ. تو اس میں کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہوتا. 2-3 مہینے کی ٹریننگ, 4 مہینے کی ٹریننگ کے بعد بھی لوگ یہ کام سیکھ لیتے ہیں. بلکہ ہم نے بھی ایک پروگرام شروع کیا ہے جو مائی امپیکٹ میٹر کے اندر ارن ٹیک کے نام سے, ارن ٹیک سیکھو اور کماؤ, جس کو میں آپ کے پروگرام کی توسط سے پوری دنیا میں بیٹھے پاکستانیوں سے یہ اپیل کروں گی کہ وہ آ کے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کریں, کیونکہ ہم بہت غریب اسٹوڈنٹس جنہوں نے صرف میٹرک یا ایف اے کیا ہوا ہے, ان کو ہم کولیبریشن کر کے پاکستان کے جو ٹاپ آئی ٹی ٹریننگ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ کولیبریشن کر کے ان کو ہم 4 مہینے کی ٹریننگ دیتے ہیں, 2 مہینے کی انکیوبیشن, ایک لیپ ٹاپ اور 6 مہینے کی گروسری بھی دیتے ہیں, کیونکہ جو بچہ بھوکا ہے وہ کیا پڑے گا. تو اور گروسری کے تھرو انہیں انسینٹیوائز کرتے ہیں کہ وہ ڈیوریشن آف دا کورس تک رہیں. تو ابھی ہم نے جتنے بھی بچے گریجویٹ کیے ہیں سب ارن کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ جتنے بھی پوری دنیا کے ڈونرز ہیں ان کی مدد سے ہوتا ہے. کنول صاحبہ آپ تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن ایک حکومتی تجویز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جو لوگ اس طرح آئی ٹی کے ذریعے سے یا آن لائن بزنس سے باہر سے پیسے کما رہے ہیں ان کی آمدنی پہ 20% ٹیکس لگا دیا جائے. لیکن ٹیکس لگانے سے بہرحال دیکھیں, میں ٹیکس کے اوپر ایک پورا الگ سے پروگرام ہو سکتا ہے. حکومت نے پہلے بالکل 1% جتنے بھی فورن ریمیٹنسز تھیں ان پہ 1% ٹیکس لگایا ہوا تھا, یا اس کے بعد 0.25% بھی بیچ میں لگا. تو میرا صرف یہ گزارش ہے کہ جب آپ کی جو ٹیکس لاز ہوتے ہیں یہ بہت جلدی بدلتے ہیں, یونیفارم نہیں ہوتے, تو لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے اس کو
فالو کرنا یا پاکستان میں بزنس سٹارٹ کرنا، کیونکہ انپریڈکٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، بہت جلدی جلدی لاز بدل رہے ہیں۔ البتہ جو پاکستان میں لوکل آئی ٹی سیکٹر ہے، جو لوکل کمپنیز ہیں، جب وہ کسی کو ہائر کرتی ہیں تو ان پہ انکم ٹیکس لگتا ہے، جتنے ان کے امپلائیز ہوتے ہیں ان کو انکم ٹیکس بہرحال دینا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی باہر کی کمپنی انہی پاکستانیوں کو ہائر کرے ریموٹ ورکر کے طور پہ، تو ان پہ ٹیکس نہیں لگتا، کہ وہ اپنی انکم جو ہے وہ ڈکلیئر ہی نہیں کرتے کہ وہ ریموٹ ورکر ہیں، وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جو فری لانسر ہیں، اور ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگتا۔ تو پاکستان کی لوکل آئی ٹی انڈسٹری سے ہرٹ ہوتی ہے۔ یا تو یونیفارم ہونا چاہیے کہ لوکل آئی ٹی سیکٹر جو ہے، جو یہاں پہ کمپنیز آپریٹ ہوتی ہیں، ان کی بھی جو امپلائیز وہ ہائر کرتے ہیں ان پہ بھی ٹیکس نہ لگائیں، یا جو ریموٹ ورکرز ہیں ان پہ بھی ٹیکس لگائیں۔ تو میرا تو پرسنل اپنا یہ خیال ہے کہ ریموٹ ورکرز کو ٹیکس دینا چاہیے، کیونکہ جب وہ نہیں دیتے تو لوکل آئی ٹی سیکٹر لیبر کے لیے پھر وہ کمپیٹیٹیو نہیں، کمپیٹ نہیں کر سکتا فورن امپلائرز کے ساتھ۔ یہ فرمائیے گا کہ الفا جنریشن کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور یہ نسل پچھلی نسلوں سے مختلف کیسے ہوگی؟ الفا جنریشن وہ ہے جو کہ بالکل ابھی جن کو ابھی جو لیٹسٹ جنریشن ہے، اور یہ وہ جنریشن ہے جو کہ اے آئی کے دور میں پیدا ہوئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں پیدا ہونے والی یہ جنریشن جب بڑی ہوگی۔ دیکھیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے دنیا میں اس وقت کیا تبدیلی آئے گی، 5 سال بعد بھی دنیا کیسی دکھے گی، یہ آج یہاں بیٹھ کے میں پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ انسان کس طرح ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، کس طرح ڈیلی جو ان کی جو ڈیلی چیزیں ہوتی ہیں، صبح سے اٹھ کے رات کو سونے تک کیا کیا کس طرح کرتے ہیں، وہ سب کچھ بدل جائے گا۔ چھوٹی سی آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ آپ سوچیں کہ آپ کی الارم کلاک اگر جو ویدر سسٹمز ہیں ان سے بات کر سکتی ہو، مشین ٹو مشین کمیونیکیشن ہو رہی ہو، اور وہ یہ ڈٹرمن کر سکتی ہو کہ آپ کو آفس جانے میں کتنی دیر لگے گی، اور وہ اس کے مطابق آپ کو الارم بجائے 5:30 کا بجانے کے 6:30 بجے بجائے، کیونکہ اس کو لگے کہ بھئی آج تو موسم بہت اچھا ہے اور آپ بہت جلدی آفس پہنچیں گے، یا وہ آپ کے کیلنڈر سے بات کر رہی ہو اور اسے پتا ہو کہ آپ کی پہلی میٹنگ کس وقت ہونی ہے، تو اس حساب سے وہ الارم جو ہے وہ بجے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ آپ کا جو گروسری، آپ کے فریج کے اندر جو گروسری ہے، فریج جو ہے وہ خود بخود گروسری کو آرڈر کر سکے گروسری شاپ سے، بیسڈ آن کہ بریڈ ختم ہو رہی ہے یا بٹر کم ہو رہا ہے، یا تو یہ ساری چیزیں جو ہے فیوچر میں ہو بھی سکتی ہیں، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ مشینوں کے اندر انٹیلیجنس لے کر آ رہی ہے، اور وہ مشینوں کی، اور پھر 5G اور جو ڈفرینٹ اور ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے مشین ٹو مشین کمیونیکیشن، ابھی تو دیکھیں ہم مشینوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں، مشین کو انسٹرکشنز دیتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ ایسے کرو، اس کو کچھ سیٹ آف انسٹرکشنز کے بیسس پہ وہ کام کرتی ہے، مگر کل کو مشین دوسری مشین کو انسٹرکشنز دے سکے گی، اور ساری یہ انٹر کنیکٹڈ مشینز جو ہیں وہ آپ کے کسی اوپر والے الگو کے مطابق، لیٹس سے آپ کہتے ہیں جی میں نے 6:30 بجے آفس پہنچنا ہے، اس سے پہلے میں نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، اس کے مطابق آپ کی الارم کلاک رنگ کرے، آپ کی باقی چیزیں اس کے مطابق ہوں، آپ کا جو پانی کا گیزر ہے وہ اس کے مطابق پانی گرم کرے کہ کتنے بجے آپ نہاتے ہیں، تو صرف اتنے ہی انرجی بھی پریزرو ہوگی، کیونکہ صرف اتنے ہی اس وقت کے لیے پانی گرم ہوگا جس وقت آپ نے نہانا ہوگا، تو ایکسیکٹرا۔ یہ اس طرح کی چیزیں جو کہ فیوچر میں دنیا کافی کافی تبدیل ہو سکتی ہے، اور الفا جنریشن جو ہے وہ اس کے کائنڈ آف وہ اے آئی جنریشن کہہ لیں کہ ہوگی۔